یہ مسئلہ جو پیدا ہوا اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے پوچھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. آپ نے وراثت کا پوچھا آقا علیہ السلام کی، اور انہوں نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری وراثت انبیاء کی نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں ہمارا جو ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. سو آپ خاموش ہو گئی. تو اس کے بارے میں یہ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کا سوال خطا پر مبنی تھا. نہیں، آپ کا سوال حق تھا اور مبنی بر حق تھا. اور سیدنا صدیق اکبر کا آپ پوچھیں گے تو پھر وہ کیا جواب دیا؟ وہ بھی حق تھا اور مبنی بر حق تھا. میں نے اسی کی تمہید عرض کی. اب میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے حق تھا. محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کا حصہ ہیں، جان مصطفیٰ کا حصہ ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں، سیدہ کائنات ہیں، شان تطہیر میں منتہا کمال پر ہیں. یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کر دی اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ حق تھا. عقیدت کی وجہ سے بھئی خطا کی نسبت نہیں کرنی، وہ تو نہیں کرنی، وہ تو بات ہو گئی. مگر ایکچول جب واقعہ میں آتے ہیں تو اس واقعہ میں بھی سوال میں کوئی خطا نہیں تھی. اب اس حصے پر آ رہا ہوں. اب اس کو غور سے سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اموال آتے تھے، مال آتا تھا، جو ویلتھ پراپرٹیز جو آتی تھیں، وہ دو طرح کی تھی. ایک کو مال غنیمت کہتے تھے اور ایک کو مال فے. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں اموال غنیمت جو جنگ کے نتیجے میں آپ فتح کرتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو جیسے علاقے فتح ہوتے ہیں، آپ کی زیر نگرانی اور زیر سلطنت آ جاتے ہیں، تو وہاں کے جو اموال ہوتے ہیں وہ بھی اسلامی حکومت کی زیر نگرانی آ جاتے ہیں آپ کے پاس. وہ پھر مجاہدین اور اس جنگ میں حصہ لینے والوں میں تقسیم کیا جاتا، اور اس کے اپنے دیگر احکام تھے، اس کی مصارف اور مدات تھی. تو جنگ کے نتیجے میں جو مال آتا اس کو مال غنیمت کہتے. اور دوسرا مال، اس کی قسم یہ تھی اموال دوسرے، کہ بعض قبیلے اور بعض علاقے از خود سرنڈر کر دیتے وداؤٹ فائٹ اینڈ وار، جنگ کے بغیر سرنڈر کر دیتے شرائط کے اوپر. تو جو مال بغیر جنگ کے آ جاتا اس کو مال فے کہتے تھے. جو جنگ کے نتیجے میں آتا، فائٹنگ اور وار کے نتیجے میں، وہ مال غنیمت کہتے، بوٹی. اور دوسرا جو بغیر جنگ کے آ جاتا اس کو مال فے کہتے. یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے ذکر اموال غنیمت کا بھی اموال فے کا بھی، وہ سن لیجئے. دونوں کے قاعدے تھے. سورہ انفال یہ شروع ہوتی ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ 10ویں پارے کی صورت ہے سورہ الانفال. اب میں اس کی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 پڑھ رہا ہوں آپ کو نفس مسئلہ اس فرق کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں. ورس 41 میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مال غنیمت جو بوٹی جنگ کے نتیجے میں، فائٹنگ اور وار کے نتیجے میں آتی، تو اس کی تقسیم کا ایک قانون تھا. قرآن مجید میں فرمایا کہ جان لو جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہے یا پایا ہو، اس کا 5واں حصہ، اس کا 1/5 حصہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. یہ اللہ رب العزت نے حصہ مقرر کر دیا تھا 5واں، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے، اور پھر یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے. یعنی بقایا حصہ تقسیم کر دیا جاتا مجاہدین میں. باقی سارا جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہوتا تھا تو وہ تو باقی ان کو تقسیم کر دیا جاتا، اس سے ان کے اخراجات پورے ہوتے.
5واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے تھا۔ اس میں ازواج مطہرات اور سیدہ کائنات کا گھرانہ تو اہل بیت کے لیے تھا، اور اس میں سے کچھ حصہ یتامہ، مساکین اور جو وفود آتے، مسافر آتے جاتے، ان کی ضروریات کے لیے۔ یہ اتنا ایک عمومی قانون قرآن مجید نے دے دیا تھا۔ یہ مال غنیمت کے لیے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب رہ گیا مال فے، جو بغیر جنگ کے آتا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورہ الحشر میں آیا ہے۔ پارہ نمبر 28 ہے، 28، اور آیت نمبر 6 اور 7، ورس 6 اور 7۔ ورس 6 میں آیا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہ۔ یہ لفظ مال فے قرآن مجید کی اس آیت سے نکلا ہے، اور مال غنیمت اس آیت سے نکلا ہے، غنیمتم غنیمت، دونوں لفظ قرآن مجید سے ہیں۔ اور اس میں فرمایا جو اموال فے ما افاء اللہ، جو اموال اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے ہیں۔ فے کا لفظ سمجھ لیں، فے کا معنی ہے رجوع، لوٹانا یا لوٹنا، فے کا معنی بتا رہا ہوں۔ اب اس کو مال فے کیوں کہتے ہیں؟ کہ جنگ تو ہوئی نہیں، جس کی وجہ سے کہ جنگ میں حصہ لینے والوں کا حصہ بنا ہو اور ان میں تقسیم کر دیا جائے، تو جنگ تو ہوئی نہیں، تو خود سرنڈر کر دیا۔ اب وہ مال اصلاً اللہ کی ملکیت ہو گئے، فتح ہو گئی، اسلامی سلطنت میں آ گئی وہ جگہ، تو وہ سارے اموال اللہ کی ملکیت ہو گئے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہ سارے مال جو اپنی ملکیت میں تھے وہ رسول کو لوٹا دیے۔ فے کا معنی ہے لوٹنا یا لوٹانا، رجوع، اور مال فے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے وہ رسول کی ملکیت میں لوٹا دیے، وہ مال لوٹ گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک، کلی طور پر آقا علیہ السلام اس کے مالک ہیں، وہ حصہ خاصہ ہے آقا علیہ السلام کا۔ چونکہ باقی فوجی اور مجاہدین انہوں نے تو اس بیٹل میں حصہ ہی نہیں لیا، بیٹل نہیں ہوئی جنگ، تو وہ جو تقسیم کا طریقہ تھا وہ تو ہوا نہیں، تو اللہ پاک نے اپنی ملکیت ساری کی ساری رسول کو لوٹا دی۔ یہ وہ الفاظ ہیں، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور آگے قرآن مجید نے کہا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور اس لیے فرمایا کہ نہ تم نے ان اموال کو حاصل کرنے پر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے، نہ اونٹ دوڑائے تھے، یعنی آپ نے جنگ نہیں لڑی، اللہ کے پاس آ گئے، اللہ نے سارے اموال رسول کو دے دیے۔ اب اگلی آیت نمبر 7 ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو اموال یعنی اموال فے اللہ نے ان مفتوح بستیوں والوں سے نکال کر، افاء اللہ علی رسولہ، جو بات میں نے پہلے کی فے کا معنی سمجھاتے ہوئے کہ اللہ نے لوٹا دیے، وہ اب اگلی آیت میں آ گیا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ۔ پہلی والی آیت میں بھی وہی تھا وما افاء اللہ علی رسولہ، کہ اللہ نے وہ مال اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا، رسول کو بنا دیا اس کا مالک۔ من اہل القریٰ، ان بستیوں کا جو مفتوح ہوئی، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اب اوروں کا تو حصہ نہیں ہے، اب یہ سارا اس کے مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ساری ملکیت رسول کو لوٹا دی تو رسول مالک ہے، اور حضور کے قرابت دار آپ کی اہل بیت مالک ہے، اور اس میں سے پھر یتامہ کو دیں اور مساکین کو دیں اور مسافروں کو دیں۔ یہ سارا کا سارا تصرف حضور علیہ السلام کو دے دیا گیا، اس کے حصے الگ سے مقرر نہیں تھے، قوانین نہیں بنائے گئے تھے کہ جو مال فے ہے اس کا 5واں حصہ ادھر جائے گا، باقی اس کے جو 4 حصے ادھر جائیں گے، اس کے حصص اللہ پاک نے قرآن مجید میں نہیں بنائے تھے، اور نہ آقا علیہ السلام نے ان کو ڈکلیئر کیا تھا کہ اس کو اتنا ملے گا۔ وہ خالصتاً آقا علیہ السلام کی ملکیت اور آپ کا تصرف خاص بن گیا تھا، مال فے۔ اللہ پاک نے صرف مدات بیان کر دی کہ اللہ کے رسول کے لیے اور رسول کی اہل بیت کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے لیے، اور اس میں یتامہ کو بھی دیں، مساکین کو دیں، مسافروں کو دیں۔ مال فے کے لیے یہ بتا دیا قرآن مجید نے اصول۔
اب یہ جو اموال فے تھے جو بغیر جنگ کے آئے تھے، ان میں سے مال فدق تھا۔ فدق ایک گاؤں تھا مدینہ طیبہ کے کچھ فاصلے پر۔ جب آپ خیبر فتح کر کے واپس پلٹے تو اہل فدق نے از خود سرنڈر کر دیا اور آقا علیہ السلام سے معاہدہ کر کے ریاست مدینہ کے تابع ہو گئے، اور فدق کے جو اموال تھے وہ آقا علیہ السلام کے ملکیت میں آ گئے۔ تو ان اموال فے میں سے قریظہ کے اموال تھے، بنو نذیر کے اموال تھے، فدق تھا، کچھ خیبر کا حصہ بھی آقا علیہ السلام کے لیے فکس ہو گیا تھا، کچھ ارینہ کے قریے تھے، بستیاں تھیں ارینہ۔ یہ وہ اموال تھے جن کا حکم مال فے کے تحت آتا تھا، اور یہ جو مال فے تھا یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت خاصہ میں تھے، آپ کی طرف لوٹا دیے تھے، اور آپ کی اہل بیت کے لیے، اور پھر باقی کچھ حصے رکھ دیے تھے جن جن کو چاہیں دیں۔ آقا علیہ السلام ان کو یعنی بنو ہاشم کے لیے، قرابت داروں بنو المطلب کے لیے استعمال فرماتے، اور اسی اموال فے میں سے آقا علیہ السلام پورے سال کا خرچہ اکٹھا نکال کے اہل بیت کو دے دیتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، پورے سال کا خرچہ، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اہل بیت اطہار کا، اپنے اہل خانہ کا، ازواج مطہرات کا اور سیدہ کائنات اور آپ کا جو گھرانہ تھا حسنین کریمین، پورے سال کا خرچہ اموال فے میں سے نکال کر آقا علیہ السلام اہل بیت کو دے دیتے تاکہ ادھر سے بے فکری ہو جائے۔ جو بچتا اس کو پھر باقی مدات پر خرچ کرتے، آنے والے جو سرکاری مسافر اور وفود آتے ان پہ بھی خرچ کرتے، سرکاری عہدیداران ذمہ داران پہ بھی خرچ کرتے، ریاستی امور پہ بھی خرچ کرتے۔ سال بھر کا خرچہ اہل بیت کو دے دینے کے بعد جو بچتا ان کو دیگر اہم ریاستی اور دینی امور پہ خرچ فرماتے تھے۔ یہ اموال فے کا طریقہ تھا۔ اب یہ میں نے آپ کو سٹیٹس بتا دیا،